نہیں، اس کے لیے پہلے طہارت کا انتظام، وضو کا اہتمام. اب قرآن کو ہاتھ لگایا جائے گا. قرآن کے بعد دوسرا نمبر ہے بخاری کا، تو قرآن کے لیے صلاحیت اہلیت چاہیے اور بخاری کے لیے کوئی اہلیت نہیں چاہیے. جو چاہے وہ کھول کر کے بخاری پڑھ لے اور پڑھا لے. تو ان مدرسوں کو بند کر دینے کی ضرورت ہے. پھر عالم کا کورس کمپلیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ سراسر فریب اور دھوکہ ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حدیث ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے، اور یہی دونوں ہستیاں سب سے بڑی ہیں. جب سب سے بڑی ہیں تو ان دونوں کا کلام بھی بہت بڑا ہوگا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جب اللہ کے نبی اپنے معیار سے بول دیتے تھے تو بڑے بڑے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، جبکہ وہ عربی نہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوئے تھے. ان کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی تھی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا، اب حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد پردہ فرمانے والے ہیں. اندازہ کئی طرح سے ہوا، کچھ تو آپ کی گفتگو سے بھی اور کچھ اللہ کے کلام سے بھی اشارہ نکلا. جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اللہ کی مدد بھی آ چکی اور لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو چکے. اب آپ استغفار کیجئے، یعنی اپنے اللہ کے پاس جانے کی تیاری میں رہیے. تو صحابہ میں جو بڑے اونچے صحابہ تھے زہید، وہ سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت لگتا ہے کہ قریب آ گیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے جب اللہ کے نبی نے سورہ اذا جاء نصر اللہ پڑھ کر سنائی تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم، میں کہہ نہیں سکتا کہ تمہارے درمیان میں کتنے دن رہوں گا. اس سے بھی صحابہ نے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ اب جلد ہی اس دنیا سے جانے والے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے حبیب نے ایک دن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اختیار دیتا ہے، جب اللہ اپنے پیغمبر کو اختیار دیتا ہے تو پیغمبر اس دنیا پر اس دنیا کو ترجیح دیتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے یہ ایک عام بات کہی تھی، لیکن اس دن سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے اس دنیا سے جانے والے ہیں. اسی بیماری کے زمانے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور آ گئے تھے، ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کان میں رازدارانہ طور پر حضور نے کوئی بات کہی. جب حضرت فاطمہ کے کان میں یہ بات حضور نے کہی تو حضرت فاطمہ کا چہرہ اتر گیا، مرجھا سی گئی، بہت غمگین ملول، جیسے انتہائی بری خبر دی ہو. اس طرح حضرت فاطمہ کے چہرے کملا گئے، اداس ہو گئی. اس کے تھوڑی دیر بعد یا کچھ دن بعد دوبارہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پھر بلایا اور پھر اسی طرح کان میں رازدارانہ طور پر کوئی بات کہی. آج جو بات حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہی، اس کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ کا چہرہ کھل گیا، بہت خوش نظر آئی.
چلی گئی تو حضرت عائشہ نے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلے دن اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہی تھی کہ تم بہت کملا گئی، غمگین اداس ہو گئی تھی، اور آج اللہ کے نبی نے کان میں کون سی بات کہا تھی کہ تم بہت خوش ہو گئی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ امی جان، اگر یہ بات کھول دینے کی ہوتی تو اللہ کے نبی کان پہ کیوں کرتے؟ کان میں اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا کہ اس کو راز رکھنا تھا، تو اللہ کے نبی جس چیز کو راز رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو کیسے کھول دوں گی حضور کی زندگی میں؟ حضور کی زندگی میں کھول نہیں سکتی ہوں، حضور کا راز راز ہی رکھوں گی، آپ کے بعد بھلے بتا دوں۔ چنانچہ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ پہلی بار جب اللہ کے نبی نے مجھے بلایا تھا تو کان میں یہ بتایا کہ بیٹی اب اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے بعد تم ملول مت ہونا، غمگین مت ہونا۔ اتنی اندوہناک خبر، باپ کی جدائی کی خبر سن کر کیسے صدمہ نہ ہوتا، میں اداس ہو گئی، ملول ہو گئی۔ اس کے دوسری بار جب حضور نے مجھے بلایا تو اللہ کے نبی نے کان میں مجھے بتایا کہ بیٹی صدمہ کرنے کی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم ہی آ کر مجھ سے ملو گی، گویا ہماری تمہاری جدائی کا سب سے کم وقت ہوگا اور سب تو اس دنیا میں بعد میں آ کر ملے گی، تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو ابو جان کے جانے کے بعد اس دنیا میں سب سے پہلے میں ہی جا کر ملوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 6 مہینے کے بعد، جب بیویوں نے حضور کے اندازہ کر لیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، تو 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں، سب جمع ہوئی اور سبوں نے مشورہ کیا کہ اپنے بارے میں بھی حضور سے پوچھ لو۔ تو 9 نے مشورہ کیا کہ کیا پوچھا جائے، حضور تو اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اپنے بارے میں کیا پوچھا جائے؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ یہ پوچھ لو کہ ہم 9 میں سے کون پہلے برزخ میں حضور سے جا کے ملے گی، حضور کے بعد 9 میں سے کون پہلے میں مرے گی، یہی پوچھ لو۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیویوں نے پوچھ ہی تو دیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں عالم برزخ میں، تو یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون برزخ میں آپ سے پہلے آ کر ملے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، عربی کا ایک جملہ بول دیا، فرمایا اول کن لحاقا بی اطول کن یدا۔ صحیح مسلم شریف کے یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں آپ کو مسلم بخاری دونوں میں ہے، لیکن یہ الفاظ روایت کے جو میں نے نقل کیے ہیں یہ مسلم شریف کے ہیں۔ حضور نے بیویوں سے فرمایا اول کن لحاقا بی، تم میں سے پہلے آ کر مجھ سے ملنے والی کون ہوگی؟ اطول کن یدا، تم میں سے جو بڑے ہاتھ والی ہے، جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ مجھ سے پہلے آ کر ملے۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور کا انتقال ہو گیا، تو بیویوں نے حضور سے سن رکھا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے ملے گی آ کے، تو اب ہاتھ نپول شروع ہو گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ لکڑیوں سے ہاتھ ناپنے لگی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر کے نشان اپنے ہاتھ پر بنانے لگی، تو ہاتھ نپول میں سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت